السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. آج ہے جمعے کا دن, جس کا مطلب ہے کہ آج ہمارا کال ان ڈے ہے, جس کا مطلب ہے کہ ہمارے پہلے کالر ہیں. کون وسط صاحب, آپ گیس کر سکتے ہیں؟ گیس کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں گیس کر سکتے, میں بتا دیتا ہوں. جتنے جوش سے آپ نے کہا ہے تو ایک ہی ہو سکتے ہیں, کامران علی صاحب نواب شاہ سے. السلام علیکم کامران صاحب, پہلے تو بتائیں یار آپ کیسے کر لیتے ہیں, اور آپ کو مطلب میں کس قسم کا میڈل دوں بیکاز یہ آپ نے ریکارڈ قائم کر لیا مذاق کے علاوہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. میں بس میڈل یہ ہے کہ آپ اپنے بیسٹ کالر کو جو ہے نا انوائٹ کریں اپنے پروگرام میں. میرا خیال اب کرنا ہی ہوگا. کیا وسط صاحب, آپ کیا 9:30 بجے سے ٹرائی کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ ہاں نہیں بس یہ ہو گیا ہے, یہ جب کراچی آئیں گے ان کو ہم نے بلانا ہے, یہ ڈن ہے, اور جمعے کے روز ہی بلائیں گے. ہاں پھر باقی کالرز ان سے بات کریں. مجھے کفیل بھائی گھوٹکی والے جو ہے نا, گھوٹکی والے کون ہیں؟ رائٹ آرم لیفٹ آرم بالر, وہ رائٹ آرم لیفٹ آرم بالر ہر جگہ ٹرک کے پیچھے جو ہے نا ہوتے تھے. بالکل. کامران بھائی ہمارے ہر پروگرام میں, آپ بھی ہمارے لیفٹ آرم رائٹ آرم اور گوگلی چائنا مین جو بھی یاد کر. جی کامران علی بھائی. حاکم رشوت ستا فکر گرفتاری نہ کر رہائی کی کوئی آسان صورت چھوٹ جا. میں بتاؤں تجھ کو تدبیر رہائی مجھ سے پوچھ, لے کے رشوت پھنس گیا ہے دے کے رشوت چھوٹ جا. اور میرا خیال ہے کہ ان کا اشارہ ہے نہیں کسی طرف نہیں, میرا خیال ہے ایک طرف ہے. نہیں آپ کا اشارہ ہے. اچھا اوکے ٹھیک ہے. جی اس ملک میں جب تک کسی جرنل کا احتساب نہیں ہوگا نا, تو تب تک شاہزیب کے قاتل بھی آزاد گھومیں گے, ریمنڈ ڈیوس بھی چھوٹ کے پاکستان سے جائے گا, اور جو ہے اچک زئی بھی آزاد گھومے گا, اور کانجو بھی آزاد گھومے گا. یہ قاتل آزاد گھومیں گے سارے جب تک کسی جرنل کا احتساب نہیں ہوگا. مشرف کو لایا جائے کٹہرے میں اور اس کا احتساب کیا جائے اور اس کو قرار واقعی سزا دی جائے. بالکل کامران صاحب, میں تھوڑا سا یہ جو ببل ہے نا یار, میں اس میں تھوڑی سی سوئی چباؤں گا. مشرف کو آپ لے بھی آئیں, آپ احتساب کرا بھی دیں, ان کیسز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور اس کے ایک بڑی ایک سمپل ریزن ہے کہ آپ کو یاد ہے ہم شاہ زیب کے کیس کی بات کر رہے تھے, ریما عمر صاحبہ ہمارے ساتھ تھی, کیا کہا تھا, گریٹ کیسز ڈونٹ میک گڈ لا. تو یہ بڑے بڑے کیسز ہیں, وہ آ بھی جائیں گے, فرض کریں ان کو سزا بھی مل گئی, آپ کے اچک زائی, آپ کے شاہ رخ جتوئی پھر بھی رہا رہتے رہیں گے, کیونکہ آپ کا سسٹم نہیں تبدیل ہوگا سر یہ ہیڈ لائن والے کیسوں سے. افسوس کی بات ہے, لیکن حقیقت میری نظر میں یہی ہے. اگلے کالر ہیں ہمارے ساتھ نصرت سنسولی صاحب پنجگور سے. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام سر, آپ سب خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم سر, آپ سنائیں. شکر اللہ کا احسان ہے. اچھا سر, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان میں میرٹ پر کیوں پوسٹیں نہیں ہوتے؟ ہمارے بلوچستان کے گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ نوجوان بالکل مایوس ہو چکے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بلوچستان میں کوئی بھی پوسٹ میرٹ پر نہیں ہوتا نہ ہوگا. ہمارے ایم پی ایس وزراء کچھ پوسٹیں اپنے بندوں میں تقسیم کرتے ہیں اور کچھ بیچ دیتے ہیں. سر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک گریڈ کا پوسٹ 1 لاکھ میں بک رہا ہے. بالکل سر, ان کو شرم آنی چاہیے جو ہمارے نوجوان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. سوری صاحب, آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ 1 لاکھ میں پوسٹ بک رہا ہے. 1 لاکھ سندھ میں تو 15 سے 20 لاکھ میں بکتا ہے. سر وہ جتنی کمائی کے امکان ہوتا ہے اسی کی لحاظ سے بکا جاتا ہے نا, تو وہاں پر ریٹ کم ہے. جی سنسوری صاحب. نہیں سر, ایسے تو سمجھو جو ہمارے جو پوسٹ گریجویٹ ہیں اور جو پوسٹ سمجھو گریجویٹ وہ تو بالکل مایوس ہو چکے ہیں, تو ان کا کیا ہوگا سر مستقبل میں, ان کا کیا ہوگا؟ یہی تو حدی سوال ہے. اور اتفاق ہے کہ آج سنسولی صاحب میں کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کم و بیش یہی بات ہو رہی تھی. ایک ہمارے کوئی جاننے والے ہیں, وہ ہمیشہ بڑے نالائق رہے ہیں, لیکن اب الحمدللہ کسی کی سوچ لگی ہے, تو اب میں نام نہیں لے سکتا, لیکن کسی کافی اچھے حکومت کے محکمے میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور بھائی بڑا خوش ہے کیونکہ آج کل لمبی کمائی ہو رہی ہے, اس کی لمبی کمائی ہو رہی ہے, اور لوگ مبارکباد بھی پیش کر رہے ہیں, یار شکر ہے تیری کوئی روزی روٹی لگ گئی. وہ ایک الگ بات ہے کہ اس کی روزی روٹی کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ جتنا بھی وہ بھی کام کر رہے ہیں. یہ جو مثال دے رہے ہیں, یہ صاحب کا تعلق بلوچستان سے نہیں, یہ یہاں کی بات کر رہا ہوں, میں یہاں کی بات کر رہا ہوں, پنجاب کی بات کر رہا ہوں. سر ہر صوبے میں اس طرح کی میں آپ کو 5-6 مثالیں تو ذاتی نکال کے دے سکتا ہوں, اور ہم سب جانتے ہیں ایسے لوگوں کو کیا اس میں کون سی نئی بات ہے. اٹس نیو نارمل, اٹ از دا اولڈ نارمل. سر نیو نارمل تو کیا ہو گیا, اس کو تو نارمل ہوئے بھی 50 سال ہو گئے. ہاں, سیالکوٹ سے ہیں سجاد حسن صاحب ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ بالکل خیریت سر, آپ سنائیں. جی اللہ کا شکر. سر جی میں نے ایک
تھوڑا سا سیریس ایشو ہے, اس پہ بات کرنی تھی کہ پچھلے دنوں میں آپ نے اقبال خان صاحب کا ایک ویڈیو کلپ دکھائی تھی, وہ مشال خان کی قبر پہ بیٹھ کے جو آپ نے بنائی تھی. جی جی, وہ میری آپ لوگوں سے ایک درخواست ہے کہ وہ ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کو بھی کائنڈلی وہ دکھا دیں, اور ان سے یہ بھی پوچھ لیں کہ اس بندے کا 99% کیس مضبوط ہونے کے باوجود اس کے لہجے میں بے یقینی کیوں ہے. اس کے باوجود اس کے لہجے میں بے یقینی کیوں ہے؟ وہ مطلب کہ انہوں نے بارہا اس دفعہ کا اظہار کیا ہے. بے یقینی نہیں ہے سجاد صاحب, عرض یہ ہے کہ وہ کیس جو ہے, جو ہمیں انفارمیشن ملتی رہتی ہے, وہ چل رہا ہے, گواہان کے بیانات ہو چکے ہیں, اب ملزموں کے بیانات ہوں گے, اور کیس جب سے چلنا شروع ہوا ہے اس میں کوئی تعطل نہیں آیا ہے. ہاں اگر کوئی آپ کی بات ٹھیک ہے, سن لیجئے نا صاحب, آپ سن لیجئے, تعطل نہیں آیا ہے اور بغیر کسی تاخیر کے چل رہا ہے. یہ مشال خان کے جو والد ہیں وہ بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں, اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر یہ کیس لمبی تاریخیں شروع ہوتی ہیں تب ہم آپ کی بات پہ غور کریں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا, میں اس طرح یہ کہوں گا کہ سجاد صاحب نے ابھی جس بچے کا اظہار کیا ہے نا, 100% جائز ہے. ہمیں بہت لمبی قانونی تاریخ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آج کا پڑھ لو یا اچکزائی کا پڑھ لیں, آپ شاہ رخ کا پڑھ لیں. 99% کیس ختم ہوتے ہی ایسے ہیں, یا پھر 99 سال تک ختم نہیں ہوتے. ہاں لیکن چونکہ ابھی مشال خان کا چل رہا ہے, اس لیے ہمیں خوشگمانی رکھنی چاہیے. آپ نے بات صحیح, یہ اس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. حالانکہ ہماری نظر رکھنے یا نہ رکھنے سے کوئی فرق پڑتا ہے میرا نہیں خیال. ہو سکتا ہے کہ اس کی قسمت جو ہے دوسرے کیسوں سے مختلف ہو سکتا ہے. دعا یہی ہے ہماری. اگلے کالر ہمارے ساتھ بشارت حسنین صاحب کراچی سے. السلام علیکم بشارت صاحب. السلام علیکم جناب, میں آپ کا بہت عرصے سے آپ کا معترف ہوں, آپ سب لوگوں کا. اور ہلو, جی 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 سر, آپ کی آواز آ رہی ہے. ہاں, تو گزارش یہ ہے کہ کیا نام ہے, طنز و مزاح کے حساب سے تو آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا ہے, لیکن جب حکمرانوں کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے یہاں پر, تو وہ ایک شعر یاد آتا ہے کہ میر بھی کیا سادہ ہے کہ اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. آپ ہماری قوم کو دیکھیں, ہم دائروں میں سفر کر رہے ہیں. آپ اٹھا کے دیکھیے, قائد اعظم جاتے ہیں اور قائد اعظم کے بعد ایک ملٹری ملا اتحاد بنتا ہے, قرارداد مقاصد پیش ہوتی ہے, اور مملکت جو ہے وہ مختلف ہاتھوں میں چلی جاتی ہے. اس کے بعد تھوڑے عرصے بعد جو ہے پھر ایک جمہوری آنا شروع ہو جاتا ہے. نہیں یہ تو سب ہے, اب آپ آج 2017 میں آ جائیں نا, یہ تاریخ تو سب کو پتہ ہے. 2017 میں بھی یہی کہانی ریپیٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یہی کہانی ہو رہی ہے. اور ہم ابھی بھی اگر اپنی قوم کو انہی چیزوں میں اگر پھنسائے رکھیں گے تو پھنسی رہی ہے نا سر. یہ کام جو ہے یہ ہمارے لیڈروں کا, یا وہ لوگ جو لوگوں کو میسج دیتے ہیں, ایک سیٹ پہ بیٹھتے ہیں, ان کے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ لوگ جو ہے اس طرف اب توجہ کم دیں, اس طرف سے دھیان ہٹا دیں کہ کون اقتدار میں آ رہا ہے کون نہیں آ رہا, کیونکہ یہ سلسلہ ایسے ہی جاری و ساری رہے گا. سر آپ کا کیا خیال ہے بشارت صاحب کہ ہمارے جو حکمران ہیں, چاہے وہ جو بھی ہوں, وہ چاہتے ہیں کہ عوام کا فوکس بشارت صاحب آپ دیکھیں, بشارت صاحب نے ایک شعر پڑھا تھا, اب یہی شعر, اب میں یہی شعر بشارت صاحب آپ کے لیے پڑھا ہوں. میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اتی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. یہ آپ کے لیے ہے یہ شعر. تھینک یو. جی بس ایسا ہی ہے سر بشارت صاحب. جی اگلے کالر کا نام حسن شاہ صاحب کراچی سے. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وسیعت صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ کھڑو صاحب خیریت سے ہیں؟ بالکل خیریت سر, آپ سنائیں. اللہ کا شکر ہے. بس مجھے کوشچن یہ کرنے تھے کراچی کے حوالے سے کہ ہم لوگ امن کی بات تو کرتے ہیں, ماشاءاللہ بہت اچھا امن ہو گیا ہے, بٹ ہم لوگ کراچی کے جو لوگ ہیں ان کے کوٹا سسٹم کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ہماری جو بھی ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز وغیرہ ہر جگہ بات چل رہی ہوتی ہے, مگر ہم لوگ اردو اسپیکرس ہیں, ہم کو جاب بالکل نہیں ملتی. ہمارے یہاں پر پولیس, جس ڈپارٹمنٹ میں ہم لوگ جاتے ہیں نا, ہمیں جاب نہیں ملتی. ہمارے بچے یہاں پر, میں بیسکلی انٹیریئر سندھ سے ہوں اور میں کراچی میں بھی ٹرانسفر ہوں, پر میں پرائیویٹ جاب کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس وقت میں کوئی گورنمنٹ جاب نہیں کر رہا, اور کوالیفائڈ جو لڑکے ہیں, بہت ہائیلی کوالیفائڈ لڑکے ہمارے جاب کر رہے ہوتے ہیں, مجھ سے نیچے بھی ہیں, مگر جو ہم اداروں میں جاتے ہیں نا گورنمنٹ کے, وہاں پر ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو سگنیچر تک کرنا نہیں آتا, تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ یار ہم لوگ کہاں ہیں. صحیح بات ہے, ہم لوگ کہاں ہیں, ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ ہم یعنی کہ ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے, ہم کدھر جا کے اپنا سر مارے؟ ہم اردو اسپیکر لوگ کہاں جائیں؟
یعنی کہ ہمارا کوئی اوپر ہاتھ ہی نہیں ہے نا, ہم کس کے دروازے پہ جائیں, کس کے سر پہ, کوئی نہیں بولتا. بالکل صحیح بات ہے حسن شاہ صاحب, یہ آپ 100% درست کہہ رہے ہیں. اور بدقسمتی کی بات ہے کہ جب MQM کو موقع ملا بھی تھا اقتدار میں آ کے, تو اس نے جو ریوڑیاں بانٹی اردو اسپیکرز میں, وہ اردو اسپیکرز اس کے اپنے اپنے تھے. حسن شاہ صاحب آپ جیسے اردو اسپیکرز تب بھی نظر انداز ہوئے تھے. تو یہ ٹریجڈی ظاہر ہے کہ یہ ہے, اور یہ ہر دور میں اور یہ ہر دور میں اپلائی ہوتی ہے, کیونکہ یہ کوٹا سسٹم ہٹا دینا, پورے صوبوں میں نہیں ہے, بہت سی کوٹا سسٹم صرف کراچی میں کیوں چل رہا ہے. نہیں بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہم پر پارٹی کا دیں گے. آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ غلط, آپ درست فرما رہے ہیں. اور یہ کوٹا سسٹم جو ہے بالکل ختم ہو جانا چاہیے, اور جو نمائندہ پارٹیاں تھیں انہیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے تھی, لیکن وہ میرا خیال ہے پیسے ریوڑیاں نہیں, لیکن سر وہ یہ نا ریوڑیاں بانٹی جاتی ہیں اپنوں میں ہی, اور وہ میرٹ کے حساب سے نہیں بانٹی جاتی. اچھا ایکچولی میرٹ ہوتا ہے سیاسی میرٹ, یار یہ بندہ کتنا کیا لا سکتا ہے میرے لیے. نہیں, اور دوسری بات یہ کہ ہمارا ورکر تھا, ہمارا وہی مطلب کیا فائدہ دے سکتا ہے, یا تو سیاسی یا تو خدماتی. تو یہ بھائی دو چیزیں دورہ تہرا استحصال ہے, لیکن یہ ہے آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. بالکل صحیح بول رہے ہیں جی. محمد رفیق صاحب مندوخیل سے, السلام علیکم جی. مندوخیل جزات ہے. وعلیکم السلام وسط اللہ خان صاحب اور زرار صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ لوگوں کی ایک پروگرام تھا 27 دسمبر کو بینظیر بھٹو کی برسی کے موقع پہ, جس میں آپ لوگوں نے زیاد ظفر صاحب کی جو آرٹیکل تھا دان میں جو شائع ہوا تھا, اس سے آپ لوگوں نے اسٹوری شروع کی تھی. امجمیر صاحب کو بھی اس میں شامل کیا ہوا تھا, اور لاسٹ پہ جو میں نے آپ لوگوں کے پروگرام سے جو نتیجہ حاصل کیا اس میں یہ تھا کہ بینظیر کی قتل میں جو القاعدہ میں لوث تھی. لیکن آج میں نے ایک آرٹیکل پڑھا ہے ادریس بختیار صاحب کی, شورش دل کے نام سے اس کا ایک اخبار میں اس کا کالم چھپتا ہے. اس میں ان لوگوں نے جو رپورٹ میں شائع کی ہے کہ جب اقوام متحدہ کی ٹیم پاکستان آئی تھی تو اس میں سابق وزیر داخلہ رحمان ملک جو ہے ان لوگوں کو ایک رپورٹ دیا, وہ بار بار ان کو تائید بھی دیتے رہے. تو میرا ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ اس رپورٹ سے بھی اقوام متحدہ کی جو ٹیم آئی تھی وہ پاکستان میں تحقیقات کے لیے اس حوالے سے بھی اگر آپ کبھی کوئی پروگرام کرے تو وہ زیادہ ظفر صاحب کے آرٹیکل کے ساتھ, امجمیر کے ساتھ, اور اس اقوام متحدہ کی رپورٹ کو بھی. مندوخیل صاحب ہم بالکل سمجھ گئے آپ کی بات, بالکل بہترین تجویز ہے یہ. آپ نے ظاہر ہے وہ پروگرام دیکھا بی بی والا جو ہم لوگوں نے کیا, اس میں پہلا پارٹ تھا کہ فرض کریں کہ مشرف جو ہیں وہ ماسٹر مائنڈ ہے, اس پہ بات ہوئی. پھر سیکنڈ پارٹ میں زرار نے تفصیل سے بات کی کہ فرض کریں کہ القاعدہ جو ہے اس نے یا طالبان نے یہ سب کام کیا ہو, تو ہم نے دونوں پہلوؤں پہ بات کی تھی. اور تیسرے پہلو پہ بھی بات ہوئی تھی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے آسانی پیدا کی ہو جب اسے یہ اطلاعات ملی کہ بی بی پہ حملہ ہونے والا ہے, تو اس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کا بھی حصہ بن جاتا ہے اس میں. تو میرا خیال ہے یہ آپشنز ہم نے تینوں. ادریس بختیار صاحب کی شاید میں نے نہیں پڑھی. ہاں وہ کالم لکھا ہے, وہ ہماری نظر سے یہ ابھی کالم شاید میرا خیال ہے ایک آدھ دن میں آج ہی مس ہو گیا. پڑھ لیں گے سر, ایک دفعہ پڑھ لیں گے تو پھر دیکھتے ہیں اگر اس پہ بات ہو سکتی ہے. تو اب ایک بریک لے لیں. جی ابھی ایک بریک لے لیں. ویلکم بیک. آج کالرز ڈے ہے, آپ کا دن ہے. اچھا جی, ہمارے اگلے کالر ہیں ہمارے ساتھ علیم الدین صاحب کراچی سے. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام علیم الدین صاحب. سر کیسے ہیں آپ لوگ؟ بالکل خیریت سر, آپ سنائیں. آج تھوڑا سا جو ہے نا وہ فریم کم دکھ رہا ہے. فریم کم دکھ رہا ہے مطلب؟ زیدی صاحب نہیں ہیں سر. زیدی صاحب تو پچھلے ہفتے سے غائب ہیں. وہ یہاں پورے ہفتے سے. جی وہ پتہ نہیں وہ پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے, اللہ جانتا ہے کیا کر رہا ہے. جی کیونکہ فریم مجھے جو ہے نا وہ مکمل نہیں, نامکمل لگا. ہمیں بھی نامکمل لگتا ہے سر. ہمیں مطلب آپ سمجھے کہ 30% زیادہ باتیں کرنی پڑتی ہیں. نہیں, وہ آپ دونوں کے درمیان بیلنسنگ فیکٹر بھی ہیں. جی یہ بھی ہے. اچھا, میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ سال کا چونکہ آخری پروگرام ہے. جی تو آپ کے پروگراموں میں آپ کو مطلب کہ مجھے بہت زبردست پروگرام لگے, 4-5 آپ نے بہت اچھے موضوع, خاص کے جو مشال خان کا آپ نے موضوع اٹھایا, اور جو معذور بچوں کے لیے آپ نے معذوروں کے لیے جو پروگرام کیا, یا ڈاکٹر ادیب رضوی کے لیے پروگرام کیا, اور کوئٹہ بلاسٹ, کیونکہ اس میں کچھ میرا چھوٹا سا ذاتی نقصان بھی ہوا, تو مجھے آپ لوگوں کی جو کوریج تھی وہ بہت اچھی لگی. آپ کی مہربانی. تو اس کے لیے میں آپ کی ٹیم کو, آپ لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. شکریہ, بہت 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 شکریہ سر. کیا یار تو کہتے ہیں کنسٹرکٹیو فیڈ بیک,
اور ڈاکٹر ادیب صاحب تو سر آنکھوں پہ، ان کے ساتھ تو جتنے بھی شوز کیے جائیں کم ہیں. محمد طاہر صاحب ہیں وہاڑی سے. اچھا جی، السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام محمد صاحب، طاہر صاحب. جی سر، پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھے ہوتے ہیں. جو کسانوں کے حوالے سے گنے کا پروگرام کیا تھا وہ اچھا ہے. کسانوں کے لیے اور بھی آواز اٹھائیں، یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے سندھ میں، پنجاب میں، جنوبی پنجاب میں اسپیشلی. جی جی. تو دوسرے سوال یہ تھا کہ جو آرمی چیف آئے تھے سینٹ میں، وہاں کوالٹی آف جو کویسچن تھا اس پہ جی. اس کے علاوہ بھی ایک سوال اس لیے یہ تھا کہ دھرنا آپ نے کروایا، آپ نے حافظ سعید کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں، ایسے یعنی سینٹ کے بارے میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ ملک کے سب سے پڑھے لکھے یا بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں. تو ان کو تو ایک ایسا بیانیہ دینا چاہیے کہ جو ایک لیڈر کا ہوتا ہے، ایک قوم کا ہوتا ہے. یہ غلط سوالات پوچھ لیے انہوں نے، نہیں پوچھنے چاہیے. یہ سوال تو نہیں نہ تھے کہ حافظ سعید یہ وہ ایسے نہیں، ان کو تو کوئی اچھے سکیورٹی کے حوالے سے وہ کوئی ایسے. اچھا، دوسرا سوال یہ تھا کہ دوسرا سوال کر لیں. ایک سوال اور تھا سر. جی بولے کہ پیمرا کا وہ چیف صاحب بتا رہے تھے ایک دن کے 112 پروگرام نا روز چلتے ہیں، یہ سوموار سے جمعرات تک. جیسا آپ کا پروگرام ہے ایسے مشرتی پروگرام اگر 50% بھی چل جائیں، 50 پروگرام بھی روز مشرتی مسائل پر اور جو ایک قوم کا بیانیہ بنانے میں، تو ایسے کوئی تبدیلی آ سکتی ہے معاشرے میں یا کوئی ایسی مثال ہے؟ چلے میں پہلا سوال آپ کا جواب دے دیتا ہوں، دوسرا مسئلہ دے دیتے ہیں. دیکھیں سوال ایسے ہی پوچھے جاتے ہیں. آپ نے جو بات کی نا سیکیورٹی پہ سوال پوچھنے جاتے ہیں، پوچھے گئے ہیں. پارلیمنٹ بھی پوچھ سکتی ہے. نہیں. یہ تھا ایک ان کیمرہ سیشن، جس کا مطلب ہے کہ جو باتیں وہاں کی جا رہی ہیں وہ ہم تک نہیں پہنچنی چاہیے، مطلب کہ ایک کمرے میں بند رہنی چاہیے. سیکیورٹی اگر آپ سنیں سینیٹرز کے بیانات تو کہتے ہیں کہ جی 90% جو گفتگو ہوئی ہے وہ سیکیورٹی پہ ہی ہوئی ہے. جہاں تک بات کرنی کہ جی فیض آباد دھرنے میں آپ کا کچھ تھا یا حافظ سعید، تو یہ سر ان سوالات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا فیض آباد دھرنے کے بعد بہت سوالات کیے گئے اور بہت کافی ڈائریکٹ قسم کے سوالات کیے گئے کہ جی یہ ہو کیا رہا ہے، اور خاص طور پہ جو پیسے بانٹنے والی بات پر یہ تو مزید آگے بھی چلی ہے. تو جی میں تو کہتا ہوں کہ کھل کے سوال پوچھو، جتنے سوال آتے ہیں آپ پوچھیں. اور اسی طرح یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا سول ملٹری ڈیوائیڈ اور 1 پیج اور خلا، یہ چیزیں پوری ہوں گی ہی اس وقت جب آپ بلا جھجک اور بلا ڈر سوال پوچھ سکیں گے. صحیح بات، یہ بات ہے میری بس اتنی. اور دوسرا جو پیمرا کا سوال تھا وہ تو انہوں نے بتائی دی. وہ مطلب ایک طرح کا ان کا تبصرہ ہی تھا کہ جیسے آپ کے پروگرام ہیں، اگر 30-40 ایسے پروگرام ہوں تو کیا معاشرے میں تبدیلی آ سکتی؟ دیکھیں معاشرے میں تبدیلی تو جس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو شاید نہ آ سکے، لیکن ایک لوگوں کے ذہن میں ایک سوالیہ نشان، ایک سوچ کا پیرایا، ایک سوال، ایک نقطہ بھی اگر پیدا ہو جائے اس طرح کے پروگراموں سے تو وہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی، اور وہیں سے پھر نئے سفر کا بھی آغاز ہو جاتا ہے. بالکل. فی الحال وقفہ. ویلکم بیک. اور اب آپ کی بات کراتے ہیں اور ہم بھی بات کرتے ہیں محمد وسیم صاحب سے جو لاہور سے کال کر رہے ہیں. السلام علیکم صاحب. جی وعلیکم السلام. جی میں نے 2 باتیں عرض کرنی تھی، ایک تو فاٹا وغیرہ پہ اور دوسرا ٹلرسن اور جو میٹس کے جو دورے تھے پاکستان اس کے حوالے. ٹھیک ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ بلوچستان یا سندھ یا جنوبی پنجاب اور یہ فاٹا کا انضمام یا صوبہ یہ بنانے سے ان کی محرومیاں دور نہیں ہوں گی، بلکہ ان کو آزاد کشمیر کی طرح وفاق کے زیر کنٹرول بنایا جائے ریاست کے طور پہ، تاکہ ان کی پارلیمنٹ، سپریم کورٹ، الیکشن کمیشن، حکومت اپنی ہو، تاکہ اپنے زمینی حقائق اور اپنے کنسنسس کے ذریعے یہ اپنے جو محرومی ہیں اور اپنے فیصلے ہیں خود کر سکے. اور دوسری بات تھی یہ کہ جو ضیاء پالیسی تھی کہ اس نے طالبان کو پیدا کیا، پھر ان کو پوری دنیا میں استعمال کیا اپنے پاکستان دشمنوں کے خلاف. اور دیکھیں ضیاء دور سے لے کے 2002 تک طالبان نے پاکستان کو کوئی نقصان نہیں دیا. جب مشرف نے آ کے ان کے لوگوں کو یہاں سے پکڑوایا، اریسٹ کروایا، اپنی زمین کو استعمال کرایا، فوج نے براہ راست اپنے ایئر بیس استعمال کیے، تو وہاں سے پھر وہ متنفر ہوئے. تو ہمیں بجائے اپنے ملک میں خانہ جنگی کرنے کے اور دوسروں کے اعلی کار بننے کے ضیاء کی طرح پالیسی اپنانی چاہیے، دشمنوں کے خلاف سرحدوں پہ اور دشمن ممالک میں جا کے ان کو لڑنا چاہیے، خفیہ ایجنسی اور فوج کو. یہ آپس میں ہی صرف صحافیوں میں پھوٹ ڈالنا، ان کا سیاستدانوں میں پھوٹ ڈالنا، اعلی کار بنانا، اور پھر جس مرضی کو جب چاہے استعمال کر لیں.
اب دیکھیں بے نظیر کا یا عبدالآباد حملے میں کسی کا آج تک سراغ کیوں نہیں لگا؟ لیاقت علی خان سے لے کے کارگل کا. اچھا ٹھیک ہے، بہترین ہو گیا. میں آپ کی بات بالکل سمجھ گیا ہوں. جہاں تک فاٹا اور کشمیر کا آپ نے کہا ہے کہ جی فاٹا کو انضمام کی بجائے جو آزاد کشمیر کی طرح کا ایک سیٹ اپ جو ہے اسے دے دیا جائے. بھائی جان زمین آسمان کا فرق ہے دونوں سچویشنز میں. کشمیر ایک انٹرنیشنلی متنازع علاقہ ہے، دو ملکوں کے درمیان ایک جھگڑے والا علاقہ ہے اور اس کے بیچ میں ہے اقوام متحدہ. لہٰذا جو بھی ارینجمنٹ ہوا ہے وہ 1948 سے اب تک اسی کے تحت چلا آ رہا ہے. فاٹا کوئی انٹرنیشنلی ڈسپیوٹڈ علاقہ نہیں ہے، وہ پاکستان کے اندر ایک اٹونومس ایریا ہے. لہٰذا اگر اس کے مرجر کی بات ہوتی ہے تو وہ بالکل ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وہ انٹرنیشنلائز نہیں ہے، لیکن کشمیر انٹرنیشنلائز ہے. لہٰذا اس طرح کا ماڈل وہاں نہیں بن سکتا. جہاں تک ضیاء پالیسی کا تعلق ہے تو میں یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ آپ ضیاء پالیسی کے حق میں ہیں یا خلاف ہیں، اس لیے کہ ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ضیاء نے کی وجہ سے طالبان پیدا ہوئے، پھر دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ضیاء نے تو طالبان کو ناراض نہیں کیا اور ہم نے طالبان کو ناراض کر دیا تو وہ ہم پہ ہی ٹوٹ پڑے. ہمیں ضیاء الحق کی طرح جو ہے اب انہیں اپنے دشمنوں کے ساتھ لڑانا چاہیے، اپنی سرزمین پہ نہیں لڑانا چاہیے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ہمیں ضیاء کی طرح دشمنوں کی سرزمین پہ بھی لڑانا چاہیے؟ کیا وہ بھی پالیسی ٹھیک ہے؟ مجھے نہیں معلوم، کیونکہ اس کا ایک باؤنس بیک ایفیکٹ بھی آتا ہے. مطلب دیکھیں ایک تو مطلب لڑانا ہی کیوں ہے؟ دیکھیں ان کا جو سوال ہے نا یہ آسانی سے اس کا جواب مل نہیں سکتا، کیونکہ ایک تو طالبان کو ضیاء نے بنایا نہیں. ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو پھر ہمیں جانا ہوگا رشین انویژن، اور بہت لمبی سٹوری ہے یہ. مسئلہ یہ ہوا ہے سر جی کہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کی اکثر بات ہوتی ہے، ہمیں ملی یا نہ ملی، طالبان کو ضرور مل گئی. آئیے بس. ماجد علی صاحب ہے جی دبئی سے. جی السلام علیکم. بھائی صاحب وعلیکم السلام. سر اٹس بین ایجز سر، آئی ایم ان دی کیو. ویل سر ایسا ہی ہوتا ہے، شکر کریں گے آپ کیو میں بھی ہیں. اچھا سر تھینک یو. سوری میں سے نہیں کہہ رہا، لائنیں ہمارے پاس بہت کم ہے سر، وہ کیا کہتے ہیں پی ٹی سی ایل والے دیتے ہیں. جی سر کیسے ہیں آپ؟ ماجد لاہور والا. جی 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 مجھے پتہ ہے جی. سر بات یہ کرنا تھی مجھے. دیکھیے جیسے یہ میاں صاحب ہیں نواز شریف صاحب، اب یہ پچھلے 30 ایئر سے who will bell the cat کے اوپر ہی پھنسے ہوئے ہیں. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کبھی بھی بلی آتی ہے اور ان کو گھنٹی کی آواز نہیں سنائی دیتی، ان کو چپٹ جاتی ہے. اچھا وہ خان صاحب ہیں، وہ فائٹنگ رننگ اگینسٹ دا فلو ہیں. وہ ایک رات میں چاہتے ہیں پاکستان یو کے ڈیموکریسی بن جائے، وہ پاسبل نہیں ہے. اچھا تھرڈ ہے پیپلز پارٹی والے، وہ گو ود دا فلو ہیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ دیر آر ٹو باباز ان پاکستان. ایک بابا وہ ہے جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، اور ایک بابا نے خود بولا کہ آئی ایم دا بگیسٹ بابا ہے. یہ دونوں لوگ سارے اسٹیک ہولڈرز میں سے ماسٹر مائنڈز نکال کے گورنمنٹ آف پیٹریوٹس نہیں بنا سکتے؟ نہیں خدا کا خوف کرے سر، اللہ کے واسطے میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں. یہ جو نہیں مذاق کے علاوہ یہ جو ہوتا ہے نا کہ جی کچھ ہیرے چن کے آپ انہیں بٹھا دے اور بس دنیا کے ملک کی تقدیر بدل جائے گی، نہ یہ کبھی پہلے ہوا ہے. ہاں اچھا نہیں تقدیر بدلی ہے فار دا ورس، مگر ہیروں کی فار دا ورس. اور ہیرے تو چمک گئے نا سر، ہیرے تو چمک گئے. کوئی نور کچھ نہیں ہے ان کے سامنے باس. تو پلیز یار سر پلیز یہ آئی ڈونٹ وانٹ اینی ون پکنگ اینی باڈی فار می. تھینک یو ویری مچ. مطلب اس کو یہاں پہ روک دیں. احمد علی صاحب ہیں ہنزا سے. جی احمد علی صاحب. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. میں بھائی جان میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، پچھلے دفعہ میں جو یہ گلگت بلتستان میں جو اسٹرائک ہوا ہے اس بارے میں آپ لوگوں نے کوئی پروگرام کیا یا؟ بھائی صاحب ذرا ہمیں تو بتائیے یہ اسٹرائک کیا ہے، یہ جی ایس ٹی کا معاملہ ہے کیا؟ یہ ٹیکس کے خلاف تھا. ہمیں پہلے پروونس کا اسٹیٹس دیا جائے، اس کے بعد ٹیکس لگایا جائے. جی جی ٹھیک ہے. کس ٹیکس پر اعتراض ہے؟ اگر آپ ہمیں تھوڑی سی اطلاع. مختلف ہے، ود ہولڈنگ ٹیکس ہے، اس کے علاوہ اور دوسرے ٹیکسز ہیں جس میں ایون ٹرانزیکشن کے اوپر جو ٹیکسز ہیں یہ بھی. جی وہ ہے جی ایس ٹی بھی ہے کیا؟ ہاں جی ایس ٹی ہو یا جو بھی ہو، جو نیا بھی انٹروڈیوس ہوئے ہیں ٹیکسز
ٹھیک ہے. اور یہ سر کب انٹروڈیوس ہوئے ہیں, مطلب forgive لا علمی کو معاف کر دیں, یہاں پہ نا ریسنٹلی انٹروڈیوس ہوئے ہیں ٹیکسز. اوکے. ان پہ پراپرٹی ٹیکس ہو گئے آپ کے, اس سے پہلے تو یہاں پہ نہیں تھے پراپرٹی ٹیکس. اگر آپ کوئی مکان رینٹ پہ دیتے ہیں تو تو یہ وہی ٹیکسز ہیں وسط صاحب, اگر آپ جو باقی پاکستان میں لاگو ہیں, اب وہ یہ فیڈرل ٹیکسز ہیں جو لاگو ہو رہے ہیں. ہاں لیکن ان کا کہ پہلے صوبہ دو اور پھر ٹیکس لو. ہاں اس لیے کہ باقاعدہ پاکستان کا حصہ تو نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. جی جی جی. فاٹا کو جی بالکل الگ اسٹیٹس دیا جائے. اسی طرح یہ باہر کے لوگ آ کے نا ہمیں جو مشورے دیتے ہیں نا, اس کی وجہ سے ہمارے لیے ایشوز ہوتے ہیں. یہ احمد صاحب سب سے پہلے تو آپ سے معافی بھی مانگتے ہیں کہ یہ بالکل اس ایشو کو ہم نے نہیں کور کیا, اور آپ سے ہم وعدہ بھی کرتے ہیں کہ اب جیسے چھٹیاں آ رہی ہیں, چھٹیوں کے بعد جیسے ہم اپنی تحقیقات کر کے گلگت بلتستان کو کے شہریوں اور اسٹیک ہولڈرز کو لائن پر لے کر اس پر ایک ڈیٹیلڈ شو کریں گے. ٹھیک ہے وسط صاحب, جائز ہے؟ بالکل. ایک بریک لے لیتے ہیں. السلام علیکم, سوری ویلکم بیک. میں انٹروڈکشن دینے والا تھا تمہارا. میر اقبال علی صاحب ہیں ہمارے ساتھ سعودی عرب سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر کیا حال ہے, کیسے ہیں آپ؟ خیریت ہے سر, آپ بتائیں. شہباز شریف خیریت سے ہے, اس کے ساتھ سعد حریری والا کام تو نہیں کیا آپ لوگوں نے؟ ہاں پکی بات ہے. نہیں سر, نہ شہباز شریف کا پتہ ہے ہمیں, نہ نواز شریف کا پتہ ہے سر. ہم تو اپنے مسئلے مسائل میں. تو سر یہ آپ سکھی ہیں, آگے بولے. جی سر ایکچولی جو ہے مجھے یہ بات کرنی تھی کہ تقریباً مور دین 1.5 ملین پاکستانی جو ہے اس وقت سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور اپنے ملک کے لیے کام کر رہے ہیں بیسیکلی. تو کیونکہ جتنا بھی زر مبادلہ ہے وہ ہم یہاں سے یعنی بھجواتے ہیں. جی آپ کی بہت مہربانی. سچویشن آپ کو پتا ہے کہ جو مڈل ایسٹ کی سچویشن ہے وہ بہت ہی یعنی کہ اسٹیبل نہیں ہے بالکل, اور اس کی وجہ سے جو ہے بہت سارے رولز اینڈ ریگولیشنز آ رہے ہیں. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ اس پہ بھی کوئی پروگرام کیجئے, اور جو ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں ان لوگوں کو جو آپ اچھے مشورے دے سکتے ہیں اپنے ایکسپیرینس کی بیسس کے اوپر, تو وہ دیجیے. ٹھیک ہے سر, اگر کوئی مطلب اسپیسیفک ایشو ہو یا مسئلہ ہو, اگر اس کی آپ نشاندہی کر سکیں تو تھوڑی ہمارے لیے بھی آسانی ہو جائے گی. دیکھیں ہوتا یہ کہ جو ہے جیسے ابھی لیوی فیس وغیرہ آ رہی ہیں, اور بہت ساری پاکستانی فیملیز جو ہے ٹیکسز کی وجہ سے اور لیوی فیس کی وجہ سے جو ہے وہ یہاں سے موو ہو رہی ہے اور پاکستان جا رہے ہیں واپس. لیکن وہ صرف پاکستانیوں پہ تو نہیں ہے, تمام پہ لگا ہے. سعودیائزیشن بھی تو ہو رہی ہے نا سر؟ تمام پہ لگا ہے. بالکل, لیکن آپ یہ دیکھیے سعودیائزیشن کی وجہ سے جو ہے جو خاص طور پہ کیونکہ پاکستان کا ایک بہت بڑا پارٹ ہے یہاں پر. بالکل ہے سر, میں نے کہا مور دین 1.5 ملین لوگ جو اس وقت کام کر رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ان کا جو امپیکٹ ہوگا انڈین اسپیس سری لنکن میں بھی تو سب پہ ہے, لیکن ہم تو ظاہر اپنی بات کریں گے نا. میرے خیال ان کا جو کہنے کا مقصد ہے کہ جو امپیکٹ ہوگا اس پر تھوڑی سی بات کریں, اور یہ بات بجا ہے. بیکاز ایک سے ملک کی اکانومی ٹرانسفارم ہوئی تھی ایکسپیٹ ورکرز سے, اور اگر یہ ٹرینڈ ریورس ہو رہا ہے, ہمیں تو خیر کچھ کرنا نہیں ہے اکانومی میں, آپ ہی پہ تکیہ کیے بیٹھے ہیں. اگر آپ کے ساتھ بھی یہ ہو گیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. آپ پیسے بھیج دیتے ہیں اور ملک چل جاتا ہے. بہت بہت مہربانی. رضا زیدی صاحب ہیں کراچی سے. جی رضا بھائی. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. سر یہ وسط اللہ خان صاحب اور جلال کھوڑو صاحب جو کچھ اپنے یہ تقریر کرتے ہیں, میں ان سے صرف یہ بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ملک آدھا گیا ہاتھ سے, کیا چپسی لگی ہے, اس لونگ گواتا ہے, کیا شور مچا ہے. اور تو سارے پروگرام کر لیتے ہیں آپ, ہے نا. یہ دسمبر کا جو مہینہ ہے یہ تو ہم ہجر کے ماروں پہ قیامت ہے دسمبر, ہے نا. یہ جو دسمبر کا مہینہ ہے یہ تو ہمارے لیے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم پھر آج سے اپنے کربلا میں پہنچ گیا ہوں کہ بھائی. زیدی صاحب میں سمجھ گیا آپ کا اشارہ 16 دسمبر کی طرف ہے, جو ظاہر 43 سال پہلے ایک ٹریجڈی ہوئی تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کو یاد کرنا چاہیے, بالکل یاد کرنا چاہیے تاکہ آئندہ ایسا نہ ہو, ہم سبق سیکھ لیں. دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ایک ماضی تھا, خراب تھا, ہو گیا, اب آگے کی طرف دیکھیں. تو دونوں طرح کے لوگ ہیں. بالکل اچھا, اتفاق کی بات ہے کہ مطلب ویسے دسمبر کا مہینہ تو ملک کافی بھاری ہے پاکستان کے لیے. عامی پبلک اسکول
اتفاق ہے کہ کبھی میں نہیں خیال کسی نے اپنی شادی روکی اس لیے کیونکہ یار یہ دسمبر میں پڑ رہی ہے، ڈبل ٹرپل ریٹ محرم پہ نہیں رکتی. جی وہی میں کہہ رہا ہوں. محمد علی شیخ صاحب ہمارے ساتھ کراچی سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر. پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا، ماشاءاللہ آپ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں. بہت شکریہ سر. اچھا میری 2 چیزیں ہیں. ایک تو آپ نے بہت اچھا پروگرام کیا تھا یہ APC کے حوالے سے جی، جو 16 دسمبر کو آرمی پبلک اسکول پشاور میں ہوا. جی اچھا ایک چیز یہ ہے کہ جس دن یہ واقعہ ہوتا ہے ایگزیکٹلی آن دا نیکسٹ ڈے جو ہے ایئر اسٹرائکس ہوتے ہیں ہمارے فورسز کی طرف سے، اور اس میں بڑی ساری فگر جو ہے جس میں جو ہے نا وہ دہشت گرد مارے جاتے ہیں. سر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایگزیکٹلی اس واقعے ہونے کے بعد نیکسٹ ڈے پر یہ ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کے نالج میں تھا کہ یہ ٹھکانے موجود ہیں. ہم نے اتنے بڑے واقع ہونے کے بعد ایک دم سے چلو ہم نے ریئیکشن تو کر لیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ موجود تھے، اس کا مقصد ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو نالج تھی، یہ اسٹیبلش کیسے ہوا ہے؟ اچھا سر آپ کی سوال بجا ہے، بہت لوگ یہ سوال کرتے ہیں. ہوتا ہمیشہ ایسے ہی ہے. میں آپ کو کچھ لوکل اگزامپل دے دیتا ہوں اور پھر آپ کو کچھ بین الاقوامی اگزامپل بھی دے دیتا ہوں. دہشت گرد واقعہ ہوتا ہے یا کوئی ڈکیتی ہوتی ہے، اس کے بعد کیا خبر آتی ہے آپ کے پاس؟ اتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اتنے ڈکیتوں کے ٹھکانوں پر ریڈز کی گئی، اتنے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے سے ہی پتا تھا یہ یہاں تھے اور پھر آپ اس کا انتظار کر رہے تھے. کچھ دکھانے کے لیے بھی کرنا ہوتا ہے، ڈائیورژن، کچھ ڈائیورژن بھی ہوتا ہے، کچھ دکھانے کے لیے بھی. یا کہ مونیکا لیونسکی کے ساتھ سکینڈل چل رہا ہے، یہی بول رہا ہوں، اور کروز میزائل جو ہیں امریکہ نے جنوبی افغانستان پہ داغ دیے، اور سوڈان. اچھا وہی ہے نا سر، وہاں پر ایک حملہ ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ ابھی ہمیں پتہ لگا ہے پہلے 10 سیکنڈ پہلے کہ یہاں پر بم بن رہے تھے، ہم نے میسائل پھاڑ دیا. اچھا تھی وہ دودھ کی فیکٹری. اردو میں ایک محاورہ ہے کہ کمہار پہ بس نہیں چلا تو گدھے کے کان ایڈ دیے. یہی تو کچھ ہوتا ہے لوگوں کو بھی خوش کرنے کے لیے کہ جی ہم کچھ کر رہے ہیں، لیکن ایکشن بھی لیا جاتا ہے. جی سوری نیکسٹ کالر کون ہے؟ نیکسٹ کالر ناصر علیم پشاور. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں KPK سے بول رہا ہوں. یہاں پر جو ابھی موجودہ حکومت ہے جی اس کے آنے سے تھوڑی بہت رائٹس اویئرنیس کے حوالے سے لوگوں میں رجحان آیا ہے. اچھی بات ہے. اور زیادہ تر لوگ یہاں پر یہ آپ کے پولیٹیکل ٹاکس یا شوز وغیرہ جو ہیں یہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ایک بات کی سمجھ میں نے کافی لوگوں سے پوچھا اور اس کی نہیں آ رہی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا سٹرکچر کیا ہے، اس کی موڈس آپرینڈی کیا ہے، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کیا ہے، اس کو لیڈ کون کر رہا ہے، اس کا سرغنہ کون ہے. ابھی تو آپ اگر یہ مخلص ہے نہیں اسٹیبلشمنٹ وہ ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے ہر وہ چیز جو آپ کو پسند نہیں ہے وہ اسٹیبلشمنٹ. سر یہ اسٹیبلشمنٹ نے کرایا. اور ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ اویئرنیس آ رہی ہے، لوگ ٹاک شوز دیکھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد اس طرح کے سوالات کر رہے ہیں اور آپ بھائی کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں. مذاق کر رہا ہوں. اچھا اسٹیبلشمنٹ نے مجھے ابھی کان میں بتایا کہ بس تقریباً 1 منٹ باقی ہے شو میں، اور نہیں تو پھر وہ بند کر رہے ہیں ہمیں. تو آپ بتائیں کچھ کہنا ہے مزید آپ کے پاس تو کہہ دیں، نہیں تو پھر میں خداحافظ کہہ دیتا ہوں. نیا سال مبارک بھی کر دیتا ہوں لوگوں کو. کہہ دیں اور 1 سال بعد ملاقات اور پھر اب وہ پرانا جوک ہے سر معاف کریں ہم بھی کرتے ہیں، اب ہم ملیں گے اگلے سال. اپنا خیال رکھا. خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں، ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز، نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے. میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.